بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، 6واں پارہ سورۃ المائدہ۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا مفصل ذکر کرتے ہیں کہ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیوں کیا، اس کی کیا ریزن تھی کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جان سے مار ڈالا۔ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے سامعین کو بڑے ہی احسن طریقے سے، بڑے ہی پیارے طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت امت مسلمہ کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ذرا سنیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں کی سچائی کے ساتھ خبر سنائیں۔ آدم کے 2 بیٹوں کی سچائی کے ساتھ خبر سنائیں۔ جب دونوں نے کوئی قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ جو بڑا بھائی تھا اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ دوسرے نے کہا، اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو اس کا ترجمہ ہے، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ نسل انسانی کی ابتدائی حالت یہ تھی کہ انسان کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک حمل میں، یعنی کہ ایک حمل میں ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوا کرتے تھے۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حکم خدا بندی سے پہلے لڑکے کی شادی دوسری لڑکی سے کی جاتی، دوسرے کی پہلی کے ساتھ یعنی الٹ کر کے شادی کی جاتی۔ اس طرح ازدواجی تعلقات قائم کیا جاتا تھا۔ ایک حمل میں ایک بچی اور ایک بچہ پیدا ہوا کرتے تھے۔ جب قابیل کی شادی کا وقت آیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا قابیل۔ 2 بیٹے تھے، ایک قابیل اور حابیل۔ قابیل بڑا بیٹا تھا، حابیل چھوٹا بیٹا تھا۔ آج حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر انشاءاللہ مفصل آپ کے سامنے بیان کروں گا، کس طرح ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جب بڑے بھائی کی شادی کا وقت آیا قابیل کی، تو اس نے دوسری لڑکی ساتھ نکاح کرنے سے اس لیے انکار کر دیا۔ اس کے ابا جان نے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیٹا تمہاری شادی اس کے ساتھ کی جائے گی۔ جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا، ابا جان میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، بلکہ میں شادی اس سے کروں گا جس کے ساتھ میں پیدائش ہوا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بہت زیادہ سمجھایا اپنے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا ایسے نہ کرو، لیکن بڑا بیٹا قابیل نہ سمجھا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی خواہش کے مطابق نکاح کر دیا جائے گا، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی شادی کی خواہش پوری کر دی جائے گی۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دو بھائیوں نے قربانی کی، جو چھوٹا بھائی تھا حابیل، اس نے قربانی اللہ کی خوشی کو راضی کرنے کے لیے بہت اچھی قربانی کی، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس سے آگے چل کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دونوں نے قربانی کی، بڑے بھائی نے قربانی کی، چھوٹے بھائی نے قربانی کی۔ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی کیونکہ اس نے اچھی قربانی نہیں کی تھی، چھوٹے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، اللہ نے قبول کر لی۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، بڑے بھائی نے کیا کہا چھوٹے بھائی سے؟ قابیل نے کہا اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ تجھے مجھے قتل کرے، تو چھوٹے بھائی نے کیا کہا؟ میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کی عزت کا احترام کیا۔ بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کرے گا، میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ قابیل کے چھوٹے بھائی حابیل نے جب یقین کیا، اس کے ذہن کا تعصب دیکھیں، بڑے بھائی کے ذہن کا تعصب دیکھیں، قربانی نہ قبول ہوئی، چھوٹے بھائی کو دھمکی دی میں تجھے قتل کر دوں گا، جان سے مار ڈالوں گا۔ جب چھوٹے بھائی کو پکا یقین ہو گیا کہ بڑا بھائی مجھے قتل کرنے والا ہے، تو اس نے بڑے ادب سے، بڑے محبت طریقے سے بڑے بھائی کو کیا کہا؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تجھ سے فساد نہیں کرنا چاہتا۔ تو بالآخر ہوا کیا؟ بڑے بھائی نے غصے میں آ کر اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا، جان سے مار ڈالا۔ تو چھوٹے بھائی اس سے قبل وہ کہتا رہا بلا شبہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ چھوٹا بھائی کہتا رہا بڑے بھائی قابیل کو اگر تم مجھے مارے گا تو تمہاری سزا ظالموں کی ہوگی۔ آگے چل کر اللہ رب العزت مزید اس کی تطبت بیان کرتے ہیں، تطبت لاہ نفسہ، پھر اس کے نفس نے اس کے لیے اس کا بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا۔ جب قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کا قتل کر دیا تو اس کو یوں محسوس ہوا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں اس نے قتل کر دیا، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ہوا کیا؟ جب انسان قتل کر دیتا ہے کسی جان کو، وہ پریشان رہتا ہے میں اس کا کیا کروں، گھبراہٹ میں رہتا ہے اس کو کہاں چھپاؤں، پریشان۔ قابیل بڑا بھائی پریشان، کبھی ادھر ادھر گھومتا رہا، کوئی حال نہیں نکلا۔ تو اللہ کی شان دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا زمین پر جو زمین کو کوریدتا تھا اپنے ناخن کے ساتھ، اور کوریدتا تھا اس کی مٹی کو ایسے کوریدتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ کوا اس کو بتا رہا تھا، کہنے لگا ہائے افسوس، مجھ سے اچھا تو یہ کوا ہے، مجھ سے اچھا تو کوا ہے، کاش میں اپنے بھائی کی لاش اس طرح چھپا لیتا جس طرح کوے نے کی۔ سو وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جھگڑا کس وجہ سے ہوا تھا؟ صرف نکاح کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا۔ بڑے بھائی نے قربانی کی، اس کی قبول نہ ہوئی، چھوٹے بھائی نے اچھی قربانی کی، اللہ کی خوشی کے لیے قربانی کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی۔ اس کی جہالت کا اندازہ دیکھیں۔ بڑے بھائی نے طیش میں آ کر اپنے چھوٹے بھائی حابیل کا قتل کر ڈالا اور وہ ظالموں میں سے ہو گیا۔ یہ سب سے پہلا قتل تھا جو دنیا میں ہوا تھا، قابیل نے کیا تھا۔ بڑا بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کا قابیل، اس نے قتل کیا تھا، سب سے پہلا قتل۔
جتنے بھی دنیا میں قتل ہو رہے ہیں یا ہونے ہیں، ان کا گناہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ضرور پہنچتا رہے گا، کیونکہ اس نے یہ بنیاد رکھی تھی۔ وہ ایسا کام کیوں کرنا چاہتا تھا؟ صرف نکاح کی خاطر کرنا چاہتا تھا، شادی کی خاطر کرنا چاہتا تھا۔ جو اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تیش میں آ کر بھائی کو مار ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یقضی بین الناس بالدماء، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ خون کا فیصلہ کیا جائے گا کہ تو نے قتل کیوں کیا۔ اس قصے میں اللہ رب العزت لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بیان کرتے ہیں کہ حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، ماں باپ کا کہنا مانو، جہاں ماں باپ کہے وہاں شادی کر لو، اس میں بلائی ہے، اس میں خیر و برکت ہے۔ اگر انسان سوچے سمجھے، انسان کو سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے سامعین کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ رب العزت پورے امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔